بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں دو تین امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ ایک تو ٹاپک یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خبر وائرل ہوئی اور جس میں یہ کہا گیا کہ مریم اورنگزیب کو تھپڑ لگایا گیا اور وہ بھی کسی عسکری شخصیت نے ان کو تھپڑ مارا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا عجیب ہماری میڈیا کی صورتحال ہے، اور اس سوشل میڈیا کے اندر بھی چیزیں اس طریقے سے ٹریول کرتی ہیں کہ نہ ان کی کوئی کنفرمیشن ہوتی ہے، نہ ان کے اوپر کوئی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بات سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے، کسی ایک آدمی نے شیئر کر لیا اور ہماری کولیکٹیو ایک رائے بن چکی ہے، یا ہمارا ایک بیہیویئر ہے کہ ہمیں اس طرح کی خبر چاہیے ہوتی ہے جس میں کسی کی ہیوملیشن ہو، یا جس میں کسی شخص کے اوپر کوئی نیگیٹو بات ہو، وہ بہت سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے، اور یہ بڑا عجیب ہی ایک مسئلہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھیلانے والے اور اس سارے پروسیس کو کرنے والے کم از کم کچھ تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک کے اندر کوئی اخلاقیات بھی ہیں، کوئی یار پولیٹکس آپ ضرور کریں، لیکن اس طرح کی سیاست جس میں آپ ایک خاتون، آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ آپ اپنے دماغ سے سوچیں کہ کون سا ایسا بریگیڈیئر ہوگا، کرنل ہوگا یا جنرل ہوگا، وہ کسی خاتون کو تھپڑ مار دے۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں یار، ہم پولیٹکس کر رہے ہیں، پولیٹکس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ہر چیز کو آپ جو ہے نا، یہ صرف کوئی پی ٹی آئی کی بات نہیں ہو رہی یا پاکستان تحریک انصاف کی نہیں، یہ سوشل میڈیا میں ایک بات لکھنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی جو دوڑ ہے وہ سوشل میڈیا اورینٹڈ دوڑ ہے جس میں کمنٹ اور لائکس اور ویوز اور اس کی ساری پوری ایک جسے کہتے ہیں مارکیٹ بنی ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا نہیں ہے، لیکن ایک بات ٹریول کی جاتی ہے۔ اور آج ہمارے ملک کی بہت ہی زبردست صورتحال بنی ہوئی ہے پوری قوم کی، کہ ایک شخص اپنی ڈی پی کو چینج کرتا ہے تو پھر پوری ساری جو آپ نے دیکھا ہوگا سب لوگوں نے چینج کر لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیوں چینج کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ تو اسی طرح مریم اورنگزیب کے اوپر کل جو بات چلی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بالکل پولیٹیکلی ڈیفرنس بھی ہے۔ میں عمران خان صاحب کی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، اس پارٹی کا کارکن ہوں، ان کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن اس طرح کی باتیں میں نے نوٹ کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر بہت ہوتی ہیں جس سے ایک تو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، سچی بات نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو مشتعل کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور چٹ پٹی بات کر کے جو ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی۔ یہ سیم اسی طرح کی باتیں ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے، اور مین سٹریم میڈیا بھی ان چیزوں کو اٹھاتا ہے۔ چلے سوشل میڈیا تو اٹھاتا ہی ہے، مین سٹریم میڈیا جس کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ بھی فیکٹ کو کلیکٹ کیے بغیر جو ہے وہ فیک خبر کو جو ہے پھیلا دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کا آؤسٹر ہوا تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس نہیں چھوڑ رہے تھے تو ان کو تھپڑ پڑے، اور تھپڑوں کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک ہیلی کاپٹر آیا، دو لوگ آئے، دو شخصیات اتری، اور ایک پورا ایک ڈرامہ بنایا گیا جو بالکل جھوٹ تھا اور اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، اور وہ بھی اسی طرح سے پروپوگیٹ کیا گیا آپ کے مین سٹریم میڈیا میں بغیر کسی حقیقت سے، اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں ہجان کی کیفیت میں پہنچایا گیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ خبر بھی فیک ہے، اور اس فیک خبروں کی بڑے نقصانات ہیں۔ ایک بات تو میں اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اس میڈیا میں موجود ہیں یا سوشل میڈیا میں بھی ہے، وہ صرف اور صرف آپ کو ایک بات یاد رکھیں، اگر عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں بریجنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ جنگ ہی نہیں بنتی عمران خان اور فورس کی، یہ جنگ اس جنگ کو کرنے والے اور اس کو کرانے والے جو بھی ہیں وہ جو ہے عمران خان کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور پاکستان کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں کوئی ڈفرینس ہے، ان ڈفرینسز کو کوشش کریں سارے مل کے کہ وہ برج ہوں اور وہ ڈفرینسز ختم ہوں۔ ہمارا ملک آگے تبھی بڑھے گا جب ہیل اپ اس کو کیا جائے گا، اس میں بار بار اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کو جس سے آپ دیکھیں نا، یہ کون سی لڑائی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی فوج کے ساتھ لڑائی ہے؟ یہ کوئی لڑائی بنتی ہے؟ اگر کہیں فوج سے یا پی ٹی آئی سے کچھ جگہوں پہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو سدھارنے کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو گلیمرائز کر کے تو ایک ایسی لڑائی لے کے جائے جس کا کوئی اینڈ ہی نہ ہو اور جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ عمران خان ایک پولیٹیکل شخصیت ہے، پولیٹیکل لڑائی اس کی سیاسی جماعتوں کے خلاف بنتی ہے، نہ کہ یہ جو بڑی زبردست طریقے سے کچھ سیاسی جماعتوں نے یہ لڑائی پی ٹی آئی ورسز
اسٹیبلشمنٹ بنا دی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں مرہم رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ چیزیں آگے بڑھیں۔ آج پاکستان کا ہر نوجوان عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ عمران خان اتنی بڑی پاپولیرٹی اور سپورٹ کی بنیاد پہ اور اس وجہ سے بھی آج ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کو الیکشن ہی نہ لڑنے دیں؟ وہ وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو پھر انسیکیورٹیز ہو جاتی ہیں جب آپ لڑائی ایسی پرسنل لیول پہ لے کے آتے ہیں۔ ایک تو یہ بات تھی جو آپ لوگوں سے کرنی تھی۔ دوسری، آج عمران خان صاحب نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہڈیالہ جیل کے اندر کچھ صحافیوں سے بھی بات چیت کی، 10-15 منٹ کی بات ہے، اور اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو انہوں نے ری افرم کیا کہ میں کسی صورت پہ کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میرے ساتھ اس سارے پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ خبریں چلی، عمران خان صاحب سے کچھ لوگ ملے ہیں جو امریکن لوگ بھی تھے ایمبیسی کے، اور کچھ پاکستانی آفیشلز جو ہیں وہ بھی ملے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جھوٹ ہیں۔ خان صاحب سے کوئی نہیں ملا، خان صاحب نے کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ خان صاحب کا پکا ہے کہ وہ پاکستان میں رہیں گے، وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ وہ الیکشن جو ہے ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ بشرا بیگم کے حوالے سے جو خاور مانیکا کا انٹرویو کر کے بات کی گئی، یہ بڑی ہی جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غیر اخلاقی بات تھی، اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ میں بشرا بیگم سے تب ملا جس دن میرا ان سے نکاح ہوا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ون سائیڈڈ ہو کے پروپوگیٹ کی جاتی ہیں، اور اس کا جو لوگوں کے اس کی حقیقت جو ہے وہ بالکل ایک اپوزٹ سائڈ پہ ہوتی ہے۔ تو خان صاحب جو ہے وہ وہاں پہ بڑے جسے کہتے ہیں انرجیٹک، جس طرح سے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ بڑے انرجیٹک، بڑے حشاش بشاش جیسے وہ ہیں اسی طریقے سے وہ نظر آئے۔ ان کی جو افرمیشن ہے وہ اسی طرح سے سٹرونگ ہے۔ وہ پاکستان کے اوپر یا اپنی جماعت کے لوگوں کو وہاں سے بیٹھ کے اس مشکل ترین صورتحال میں بھی وہ لیڈرشپ کا جو رول ان کا ہے وہ ادا دے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ہر صورت جیتے گی، اور پی ٹی آئی کے جیتنے کی جو ان کو کنفرمیشن ہے اس بنیاد پہ انہوں نے یہ خدشے کا اظہار بھی کیا کہ شاید یہ الیکشن کو ڈیلے بھی کر دیں۔ اور آج یہ خبریں بھی ہیں کہ فائنانس منسٹری اور الیکشن کمیشن کے درمیان ابھی تک معاملات طے نہیں ہوئے اور پیسے ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے، اور پیسے اگر ریلیز نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر الیکشن کا پروسیس اور مٹیریل اور ساری چیزوں کو کرنے میں ایک ٹائم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو شاید یہ ساری چیزیں بنیاد بنا کے الیکشن کو ڈیلے کی طرف بھی لے کے جایا جائے، یہ خان صاحب کو خدشہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل میں رہتے ہوئے جو اپنی اسٹرینتھ کا، اپنی جسے کہتے ہیں وہ بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، وہ اس وقت پاکستانی قوم کے لیے ایک قابل فخر استعارہ ہے ان کے لیڈر کے حوالے سے۔ اور کسی نے کیا خوب بات کہی تھی کہ عمران خان جیل میں موجود اگر ہے تو وہ جیل میں سمجھو منڈیلا کی طرح باہر نکلے گا، اور اگر باہر چلا گیا تو وہ خمینی بن جائے گا۔ یہ بات تو 100% کلیئر ہو رہی ہے کہ خان صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستانی عوام کی جو واپس کمٹمنٹ ہے خان صاحب کے ساتھ، یہ دونوں چیزیں ارریلیونٹ کر رہی ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں جو کہتی ہیں کہ ہم پرائم منسٹر فلانا شخص بنے گا، صدر وہ بنے گا۔ بھائی ابھی الیکشن ہوا نہیں تو آپ پرائم منسٹر، صدر اور منسٹریاں کہاں بانٹ رہے ہیں؟ آپ تو پوری پاکستان کی اتنی بڑی جو کولیکٹیو وزڈم ہے، یا پاکستان کا شعور ہے، یا پاکستان کا ووٹر ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ ووٹر یہ مذاق اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ آپ پلاننگیں کر کے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم یہ بنائیں گے اور وہ بنائیں گے، ابھی الیکشن ہوا نہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ اس الیکشن میں ووٹر ان جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں یا جو آفس میں بیٹھ کے حکومتیں بنائی جاتی ہیں اس کے خلاف اس دفعہ ریزائنمنٹ کے طور پہ جو 5 کروڑ ووٹر ہے نوجوان، وہ نکلے گا اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرے گا، جس سے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا بہترین الیکشن بن کے نکلے گا۔ اور اس میں جتنی بھی یہ مخالفت اور جتنے بھی باتیں کر رہے ہیں، جیسے آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کی بات دیکھی ہوگی کہ یہ پی ٹی آئی اونلی جماعت ہے جس کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا۔ تقریباً 300 پلس اور جماعتیں موجود ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی، صرف پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ ٹارگٹ جو کر رہے ہیں یہ بھی ان کے خلاف جا رہا ہے۔ لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ باقی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ پی ٹی آئی پہ ہی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری جتنے بھی ان کے سٹیپس ہیں، یہ کیونکہ ان کی بنیاد غلط ہے اور اس کا ایفیکٹ بھی ان دا اینڈ غلط ہوتا ہے پبلک کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔